بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آگے جوابات سننے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا احترام کریں، کسی بھی نمازی کے آگے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی صاحب ترتیب ہو، یعنی اس کی ظہر کی نماز قضا ہو جائے اور عصر کی نماز اس کو جماعت کے ساتھ مل رہی ہے، تو کیا وہ پہلے ظہر کی نماز جی ہاں، حکم یہ ہے کہ صاحب ترتیب کو پہلے چھوٹی ہوئی پڑھنی ہے پھر وقت کی، ورنہ اس کی وقت کی نماز ہوگی نہیں۔ کیا رافضی کا کھانا کھانا اور اس سے قرب رکھنا جائز ہے ناجائز ہے؟ ہاں، اگر تبلیغی منصب مضبوط ہے اور اصلاح کر سکتے ہو ٹھیک ہے۔ قضا عمری کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قضاء عمری فرض ہے، جو نماز فرض چھوٹ گئی ہے ان کی قضا فرض ہے، جو واجب چھوٹے ہیں ان کی قضا واجب ہے، سنت اور نفلوں کی قضا نہیں ہوتی۔ بدعتی عقیدہ رکھنے والے مرد یا عورت سے نکاح ناجائز ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا۔ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ مرد چاندی کے علاوہ کسی اور دھات، لوہا، سٹیل، پیتل کی انگوٹھی یا چلہ پہن سکتا ہے؟ کسی ضرورت کے لیے پہن سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ چاندی 4.5 ماشے سے کم۔ داڑھی مونڈے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر فاجر آدمی کے پیچھے نماز پڑھو اور حدیث کا مطلب بیان کرے۔ داڑھی مونڈے کے پیچھے جو نماز پڑھی گئی ہے وہ دوبارہ پڑھی جائے گی۔ اسی طرح جس کی داڑھی آ چکی ہے لیکن وہ کاٹتا ہے اور ایک قبضے سے کم ہے، ایک مشت سے، اس کے پیچھے جو نماز پڑھی گئی ہے وہ دوبارہ پڑھی جائے گی۔ حدیث میں جو لفظ فاجر آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عام کوتاہی کرنے والا، یعنی صریح گناہ اور کبیرے کے اندر مرتکب کے پیچھے پڑھو۔ کیا یہ بات درست ہے کہ اگر حامل عورت حمل کے دوران کثرت سے سورۃ یوسف پڑھے یا لکھ کر پیے تو بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے؟ جی ہاں، بزرگوں کا تجربہ ہے۔ بینک جو قرضے دیتا ہے اس کی وصولی کے لیے ملازمین رکھتا ہے، کیا ان ملازمین کی تنخواہ حلال ہے؟ جو حق الخدمت ہے وہ حلال ہے، جو سودی کھاتوں کے اعلی کار ہے وہ ناجائز ہے۔ غیر مقلدین اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، بدعتی اہل سنت کے دشمن ہیں۔ ایک شخص جو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کو حرام جانتا ہو اور دوسروں کو بھی بتاتا ہے لیکن وہی نیاز کھاتا بھی ہے تو شریعت کی روح سے بڑا بے غیرت ہے کہ خود کہتا بھی ہے پھر اس کے خلاف کرتا ہے، جیسے کوا چونچ بھی جھاڑتا ہے اور پاخانہ بھی کھاتا ہے۔ اگر مسجد کے نیچے سین میں جگہ ہو، مسجد کے دوسرے منزل میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ مطلب ہے کہ جمعے کا دن ہے، اب لوگ اوپر بیٹھے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے کہ نیچے جگہ ہو رہی یا نہیں، صفحے موجود ہے، جگہ خالی ہے اور دور سے نماز پڑھتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت نہ پڑھے، فرض نماز کے بعد پہلے 4 پھر 2، مفتابی قول یہ ہے، فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ 112۔ دعا نام کیسا ہے؟ شامیر نام کیسا ہے؟ شامیر صحیح ہے، قضا نام کیسا ہے؟ ویسے اب ایسے ہی ہے، فضول باتیں ہیں۔ آج دعا نام رکھو، کل پھر آپ صلات رکھے، پھر روزہ رکھو، تماشا بناؤ۔ رات میں تہجد پڑھنے کی سب سے بہتر وقت کیا ہے؟ فجر صبح صادق سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے، رات کے آخری پار کا آخری حصہ۔ تبلیغ حضرات اس حدیث کا اکثر بلکہ بیشتر تذکرہ کرتے ہیں کہ الصلاۃ افضل الجہاد، کہ نماز افضل جہاد ہے، کہ یہ حدیث درست ہے۔ مجھے آج تک ایسی کوئی حدیث نظر نہیں آئی ہے۔ تبلیغ والوں کی مشین ذرا بڑی ہے، اس میں روایتیں زیادہ آتی ہیں۔ مولانا اشرف علی صاحب کی کتاب اشرف الجوابات کیسی ہے؟ بہترین کتاب ہے۔ حضرت حکیم الامت کی ہر کتاب ایمان و اعمال کی دولت سے لبریز ہے۔ آپ روزانہ ظہر کی نماز کے پہلے 2 رکعتوں میں بہت زیادہ قرأت، یہ طلباء کے لیے ہے یا پھر نبی کریم نے ظہر کی نماز میں کسی خاص سورت کو پڑھا ہو؟ اگر ایسا ہو تو ہمیں بھی بتائے تاکہ ظہر کی نماز میں قرأت سورت مفصل کی ہوگی۔ فجر کی پہلی رکعت طویل اور دوسری چھوٹی، اور ظہر کی دونوں رکعتیں فجر کی پہلی رکعت کی طرح طویل ہے۔ طوال مفصل پڑھنا سنت موقدہ ہے، اس لیے تاکہ آپ کو مشق ہو جائے اور آپ ظہر کی نماز پریڈ کی طرح نہ پڑھائیں۔ سر کے بال صاف کرنا سنت ہے یا نہیں؟ سر کے بال سنت کے مطابق رکھنا سنت ہے، بال مونڈنا سر کے گو جائز ہے، بہتر نہیں ہے۔ میں نے سنا ایک حدیث میں ہے کہ بال صاف کرنا منافقین کی علامت ہے۔ جی ہاں،
دجال کی نشانی بھی آئی، منافق کی بھی۔ اور یہ کہ رافضی کافر ہے یا نہیں کافر ہے، ان کے کفر میں شک نہیں۔ منت کا مانگنا کیسا ہے؟ اللہ کے نام کی منت اور نظر درست ہو جائے۔ شہادت کی موت مانگنے کی کیا دعا ہے؟ یا اللہ اپنے دین کے سربلندی کے لیے شہادت نصیب فرما۔ کسی مرد کو قرآن پڑھ کر بخشوانے کے لیے مردے کو کیا صرف نیت کافی ہے؟ جی ہاں، قبرستان جا کر قبروں کو سلام کریے، قبریں نہیں مردوں کو۔ السلام علیکم السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اردو دان لوگوں کے لیے فتویٰ کون سا اچھا ہے؟ نیز فتاوی حقانیہ کیسا ہے؟ اردو دان طبقے کے لیے مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کی کفایت المفتی سب سے عمدہ ہے، یا مولانا زوار حسین شاہ صاحب کی عمدۃ الفقہ، یا حضرت مفتی عمر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جواہر الفقہ، اور فتاوی دارالعلوم دیوبند قدیم 2 جلدوں میں، یا حکیم الامت کا امداد الفتاوی 6 جلدوں میں۔ غیر مسلم سے شادی کے بعد مسلمان مرد یا عورت مسلمان نہیں رہتے یا پھر ان کا؟ جی ہاں، غیر مسلم سے شادی کو جائز سمجھنے والے کافر مرتد واجب القتل ہے۔ اگر آدمی ہوٹل پر جائے تو وہاں تو پتہ نہیں کیا لکھا ہے، کرسیاں اور میز وغیرہ ہوں گے، تو پھر کھانے وغیرہ کا کون سا طریقہ ہے؟ پھر آپ میز پہ چڑھ بیٹھے۔ ہاں، ایسا ہوٹل والوں کو کہو کہ نیچے لگاؤ، لیکن یہ بات یاد رہے کہ اگر میز کے ساتھ چارپائی ہو تو جائز ہے، یا کرسی کے ساتھ میز نہیں ہے کوئی اور چیز لگا دی، تشبہ توڑنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے یا صدقے سے دعا مانگنا درست اور صحیح ہے۔ اس زمانے میں چونکہ لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں بڑے بڑے حالوں میں اور دعوتوں میں، تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کھانے کے مقابلے میں میز کرسی کی اجازت ہو جائے گی۔ جہاں یہ خطرہ ہو کہ اگر میز کرسی استعمال نہ کروں تو کھڑا ہونا پڑے گا، تو پھر میز کرسی استعمال کر سکتے ہیں۔ کرسی پر آپ ٹانگیں لٹکائے نہیں، اوپر چڑھا کے بیٹھ جائے۔ انگریزوں کی نشست جو ہے اس کو بدل لے۔ صاحب ترتیب کی تعریف جس سے بلوغ کے بعد مسلسل 6 فرض نمازیں قضا نہ ہوئی ہو، وہ صاحب ترتیب ہے۔ اگر اس کی کبھی نماز چھوٹ گئی، جب تک وہ نہ پڑھے وقت کی نماز نہیں ہوگی۔ حافظ جب رمضان میں کے مہینے میں قرآن مجید سناتا ہے تو اس میں حافظ کو پیسے دینا جائز ہے یا نہیں؟ دینا جائز نہیں، مستحب اور واجب ہے، لیکن 30,000 سے کم دینا جرم ہے۔ زیادہ سے زیادہ 1,20,000، اوسط 80,000 اور عام 30,000 بخاری کی احادیث سے ثابت ہے۔ التماس ہے کہ اگر اقامت اسپیکر سے کھلوائے جمعے کے دن تو پچھلی صف اور اوپر کی منزل والوں کو بھی اقامت سنائی دے گی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اہل حق کا طریقہ نہیں ہے، یہ اور لوگوں کا طریقہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس دوران لاؤڈ سپیکر کو تیز رکھا جائے تاکہ مؤذن صاحب کی تکبیر سب لوگ سن لیں۔ اتنا پتہ تو چلتا ہوگا، ایسے لاؤڈ سپیکر مرا ہوا نہیں ہے۔ دعا بھی کیا کرے کہ ہمارے مؤذن صاحب کو اللہ لاؤڈ سپیکر کا سلیقہ سکھائے، اور آپ میں جو لاؤڈ سپیکر کے ماہر انجینئر ہیں اور وہ یہ تماشا دیکھتے ہیں اور کام نہیں کرتے، ان کے لیے ہدایت توفیق دے کہ خدا انہیں غیرت دے اور وہ آئے ہمارے لاؤڈ سپیکر کا نظام صحیح کر لے۔ ان کے لاؤڈ سپیکر کے اتار و چڑھاؤ سے مستقل میرے سینے میں درد رہتا ہے، مستقل، ہر وقت کہنا مناسب نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی عالیشان مسجد بن گئی، سب کچھ صحیح ہے، لیکن لاؤڈ سپیکر مسلمان نہیں ہوا، اسی طرح بدعتی ہے۔ کیا کوئی ناپاک کپڑا ایک بار دھونے سے پاک ہو جاتا ہے؟ 3 بار دھو لینا فرض ہے، اور ہر دفعہ نچوڑنا پڑے گا۔ ماہ محرم میں اکثر واقعہ کربلا کے بیانات جمعے کے خطبے میں لوگ کرتے ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے اور مولانا عبدالحی دونوں نے لکھا ہے کہ محرم کے مہینے میں کربلا کے مرثیے اور واقعات حرام ناجائز، روافظ کے ساتھ مشابہت ہے۔ آیا عیدگاہ نہ ہونے کی صورت میں جامع مسجد میں نماز جائز ہے؟ حضرت کی کتنی منکوحات تھی؟ 17، اور بقیہ جواری ہے یعنی اماں کنیزیں کل 37 ہوئی ہے۔ وفات کے وقت 9 تھی، ایک وقت میں 11 جمع ہوئی ہے۔ کیا ہر مسلمان کی کیا لکھا ہے؟
حضرت مفتی عبد القیوم نعمانی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ مفتی عبد القیوم نعمانی کو میں نہیں جانتا ہوں. مولانا عبد القیوم نعمانی تو ہے ہمارے اعظم بستی والے، لیکن مفتی نہیں ہے وہ. اگر یہ حدیث ہے تو اس کا حوالہ بتائے کہ کون سی کتاب ثابت ہے کہ ایک مرتبہ کے صحابی نے حضرت سے پوچھا کہ میں اونٹ کی رسی کھول کر اللہ پر توکل کروں یا باندھ کر. ابو داؤد شریف میں بھی ہے اور الطب النبوی ذہبی کی ابتداء میں درج ہے. خدمت میں عرض ہے کہ آپ کا دفتر ملاقات عوام کے لیے کوئی وقت مقرر ہے؟ میں تو عصر سے لے کے رات 12 بجے تک بیٹھا رہتا ہوں. ڈھونڈنے والوں کو ہم بھی وہی مل جائیں گے، ان کی زلفوں کے گرفتار جہاں ملتے ہیں. آیا مسافر واپسی کی صورت میں کہاں تک نماز قصر کرے گا؟ جب تک شہر میں داخل نہیں ہوا ہے. بعد سلام محترم عرض ہے کہ غلام حیدر نام رکھنا کیسا ہے؟ ویسے نام میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں روافظ کی نشانی ہے، اس لیے پھر غلام حیدر کے ساتھ فاروقی یا صدیقی یا عثمانی لگا لے. احادیث میں آج تک جو جھینگے کھائے ہیں ان سے توبہ استغفار. احادیث میں کون سے رنگ کے امامے کے بارے میں؟ ہر رنگ ہے سوائے ہرے رنگ کے. کمپیوٹر کے ذریعے کسی غیر مسلم کو حدیث یا قرآن کی کوئی آیت بھیجنا درست ہے؟ نیت تبلیغ کی کرو. حضرت نے غیر مسلموں کو خطوط میں آیتیں لکھی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کیا یہ درود حدیث سے ثابت ہے؟ اس کے بارے میں اس طرح سن لو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں کبھی ایک دفعہ ارشاد نہیں فرمایا. صحابہ کرام نے پوری زندگی میں نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے. تابعین کی زندگی میں نہ یہ الفاظ تھے اور نہ کہیں ثابت ہے. 656 سال کے بعد گڑھا گیا ہے. محرم الحرام میں جلسے جلوس و کھانا پکا کر تقسیم کرنا کیسا ہے؟ شہداء کے لیے ایصال ثواب تو درست ہے، لیکن یہ یا تو رافضیوں کے ساتھ مشابہت ہے اور یا بدعتیوں کے ساتھ، اور دونوں گمراہان ہیں. اس لیے اس مہینے کے علاوہ اس سے پہلے یا اس کے بعد کیا جائے. مولانا صاحب پنجپیری کون لگے؟ جو کہ بعد لوگ کہتے ہیں کہ مولانا غلام اللہ خان صاحب. نہیں، مولانا غلام اللہ خان صاحب تو توحید و سنت کے سالار اور جرنیل تھے. پنجپیر مولانا شیخ مولانا محمد طاہر صاحب صوبہ سرحد میں بڑے عالم گزرے ہیں، توحید و سنت کی بڑی خدمت کی ہے. 50 سال تک قرآن کا والہانہ اور انتہائی پرمغز درس دیا ہے، لیکن ظاہر ہے بعض مسائل میں ان سے کچھ تشدد ہوا ہے جس کی وجہ سے علاقے کے علماء ناراض رہے. لیکن وہ اہل حق عالم تھے اور عمر بھر انہوں نے حقانیت کا مظاہرہ کیا ہے. میرا جنرل اسٹور جمعے کو اذان کے وقت میں بند ہو جاتا ہے. کبھی کبھی رش زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے جمعے کی اذان ختم ہونے کے بعد بھی کام ہوتا ہے. کیا یہ منافع میرے لیے حلال ہے؟ فتویٰ تو یہی ہے کہ اذان اول سننے کے بعد جو خرید و فروخت ہے وہ ناجائز. بٹیر اور کبوتر کا گوشت حلال ہے؟ بالکل. دجال کی فوج جو ہری پگڑی پہنے ہوں گے، یہ کس حدیث میں؟ مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 474. گزارش ہے کہ اگر کوئی باڑا 12 بجے کے بعد تہجد پڑھنا چاہے، عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا درجہ اور ہے. مشرکین پاکستان کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی قبر پر جاتے ہیں، بزرگ ہماری دعا پکار سنتے ہیں، اور یہ بات دیوبندی بھی مانتے کہ مردے سنتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ قبر کے پاس سے مردہ سنتا ہے، لیکن سننے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خدا بن گیا. آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی سن رہے تو کیا ہم مشکل کشا بن گئے کیا؟ یہ کون سی بات ہے؟ سننے سے اس نظریے کا کیا تعلق ہے؟ حدیث میں سننے کا ذکر آیا ہے، یہ نہیں آیا کہ وہ تمہاری مشکلات حل کرتے ہیں. یہاں تک آیا ہے کہ یسمعون ولکن لا یستطیعون ان یجیبوا لکم، سنتے ہیں جواب تک نہیں دے سکتے. پڑوسیوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، برائے مہربانی کے شر سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ سورہ تغابن پڑھے اور خیر کی دعا مانگے، اور ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں. مجھ سے جھوٹ اور غیبت اور بدگمانی کی عادت ختم نہیں ہوتی. بس آپ آگ جلائے اور اس کے سامنے بیٹھے اور 1-2 مرتبہ اپنا ہاتھ اس میں رکھے کہ اگر یہ میں نے توبہ نہیں کی تو اس سے بڑی آگ میں جلنے والا ہوں. پتہ چل جائے گا آپ کو. جناب کیا دھوبی سے کپڑے دھلوانے سے پاک ہو جاتے ہیں؟ بالکل، کیوں نہیں ہوں گے؟ کب پاک ہوں گے؟ جب اس کے اوپر پیشاب ڈالے تب پاک ہوں گے. ظہر کی 4 سنت گھر سے پڑھ کر مسجد جائے اور جماعت کھڑی ہونے میں وقت ہو تو کیا 2 نفل پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ فجر یا مغرب نہ ہو؟
حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ جس طرح قرآن مجید میں ان ابانا لفی ضلال، یہاں ضلال مبین سے کیا مراد ہے؟ واضح غلطی کہ بڑے ہم ہیں اور محبت چھوٹے سے کرتے ہیں، کام ہم کرتے ہیں، پیار اس سے ہیں۔ لقد ہمت بی وہم بیا سے کیا مراد ہے؟ یعنی عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کا ارادہ کیا اور حضرت یوسف نے بچنے کا ارادہ کیا۔ سلام کے وجہ سے معلوم کہ کسی شخص نے مجھے مشکات کا حوالہ دے کر بتایا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نہیں، ایسی احادیث منسوخ ہو چکی ہے، کسی چیز کے کھانے پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا الا یہ کہ اتنا زور لگے کہ ہوا خارج ہو جائے۔ تکبیر اولیٰ کا ثواب نماز میں کہاں تک ملتا ہے؟ حضرت بنوری رحمہ اللہ کی رائے یہ تھی کہ رکوع تک ہے، لیکن اس کے بہت درجات ہیں۔ اصل یہ ہے کہ امام کی تکبیر کے فوراً بعد تکبیر کہے اور امام کے ساتھ ثنا میں شریک ہو جائے۔ چوتھی رکعت کے اخیر میں تحیات پڑھنا واجب ہے، پہلے قاعدے میں بھی اور اخیر میں بھی۔ ہماری یونیورسٹی میں ایک بڑے کمرے کو مسجد بنا دیا، مسجد نہیں، جائے نماز درست ہے، پینٹ شرٹ پہننا مجبوراً جائز ہے، ناپسندیدہ ہے۔ کیا انٹرنیٹ کے لیے کھولنا جائز؟ کیفی کیا ہے کیا لگے؟ اور اس کی کمائی کیسی ہے؟ جائز چیزوں کی جائز ہے، ناجائز کی ناجائز۔ اگر امام کو رکوع میں پائے تو نیت باندھ کر رکوع میں جانا چاہیے یا صرف ہاتھ کانوں تک اٹھا کر؟ سیدھے ہو کر کے ہاتھ کانوں تک اٹھائے اللہ اکبر اور دوسرے اللہ اکبر کے ساتھ رکوع میں جائے۔ اگر پہلے کے ساتھ بھی رکوع میں گئے تب بھی نماز ہو جائے، رکعت مل گئی۔ عالم دین اور اولیاء اللہ میں کیا فرق ہے؟ جو فرق 150 اور 150 میں ہے۔ مرتبہ اور درجے کے لحاظ سے علماء بڑے ہیں۔ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ علماء دین کے پاس کتابوں کا علم ہے اور اولیاء کو اللہ کی طرف سے خصوصی ولایت نصیب ہوتی ہے۔ اس کو پتہ نہیں کہ اولیاء اللہ علماء کرام کی صفوں میں ہوتے ہیں اور علماء ان کے جرنیل ہوتے ہیں۔ 50,000 اولیاء جمع ہو اور ان میں ایک عالم ہو، جیسے 50,000 امتی ہے اور ایک ان میں نبی ہے۔ ان سے پوچھو کہ شیخ عبد القادر اور معین الدین اور نظام الدین کی کون سی کتاب درس میں ہے، لیکن علماء کی کنز و قدوری اور نور الازا سب شامل ہے، پوری امت اس پر پل رہی ہے۔ غلط باتیں کرتے ہیں۔ ہاں مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل رسول، دوسری جگہ امام محمد اللہ رسول قد خلت من قبل، اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ تمام انبیاء علیہ السلام فوت ہوئے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال برحق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی فوت نہیں ہوئے ہیں، قرب قیامت میں اتر کر فوت ہوں گے۔ ڈاکٹر طاہر قادری نے کہا ہے کہ جب تک مسلمان اپنے مخالف کے مقابلے میں برابر نہ ہو تو یہ جہاد نہیں ہے۔ بارہ وہ شخص تو گمراہ اور زندیق ہے، باقی مسئلہ یہی ہے کہ دشمن کے مقابلے کا ہتھیار ہو تو جہاد ہوگا۔ نفل میں سے جسو ہے، یعنی ہر نماز میں جب واجب ترک ہو جائے یا تاخیر ہو جائے یا رکن میں تاخیر ہو جائے سے جسو لازم ہے۔ اگر کوئی عورت صحن میں نماز پڑھے صحیح ہے، بشرطے کہ بے پردگی نہ ہوتی ہو۔ بعض عامل تعویذ میں یا بدوح لکھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ نامناسب بات ہے۔ عرصے سے پریشان ہے، کئی مرتبہ مولویوں سے پتہ کر دیا جادو اور تعویذ بتائیں، مزید جاننے والے سے نام بھی معلوم ہوگا، کیا طریقہ ہے؟ اللہ سے مدد مانگو، سب صحت و شفا سحر و جادو اس کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ جنگ کے اخبار میں آپ کے مسائل ان کا حل میں کراچی کے معروف کہاں کے شوال کے چیرودہ، آج اس پر تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ میرا جو رسالہ ہے اس پر سب سے بڑی تقریر نظام الدین صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ وہ ہر طرف چلتے ہیں، بادشاہ آدمی۔ مودودی کے بارے میں کسی کتاب کا نام بتائیں۔ فتنہ مودودیت حضرت شیخ الحدیث کی، الاستاذ المودودی حضرت بنوری کی، اور مولانا یوسف لدھیانوی نے اخیر میں اختلاف امت و صراط مستقیم میں جو کلام کیا ہے وہ سب سے بہتر اردو دان طبقے کے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ آپ نے کہا کہ ہر رنگ دجال کی نشانی ہے، تو روز مبارک کا وفاء الوفا میں لکھا ہوا ہے کہ 600 سال بعد کسی نے یہ ہرا رنگ کیا۔ صحابہ اور تابعین اور اس کے بعد کے دور میں سفید رنگ کا مقصورہ ہوتا تھا۔ یہ بات کے بدعتیوں کا ایجاد ہے۔ اور پھر اگر روزہ مبارک ہرا ہے تو اس کا ان کے سر سے کیا تعلق ہے؟ ان کی قبریں ہری ہونا چاہیے نا۔ عزیر علیہ السلام کے واقعے سے عدم سما ثابت کرتے ہیں، نہیں، وہاں سے تو سما ثابت ہو رہا ہے۔ فجر کی جماعت شروع ہونے کے بعد سنت پڑھنا کیسے ہے؟ اگر دوسری رکعت کے رکوع تک آنے کا امکان ہو تو کنارے پر جہاں امام کی آواز نہ آئے یا کم آئے پڑھ لے،
اور اگر اس کے بھی نکلنے کا اندیشہ ہے تو چھوڑ کے شریک ہو، یا امام کے پیچھے صفوں میں کھڑا ہونا ہے تو یہ حرام ناجائز ہے، ایسے موقع پہ سنت ترک کر دی جائے۔ کیا پیش امام کی جائے نماز پیچھے والی صف اور مؤذن کی جائے نماز سے ملانا ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، بہتر ہے۔ اگر کوئی غلطی سے جمعے کے 2 فرض کے بعد پہلی 2 سنت پڑھ لے کوئی حرج نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر کن لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اگر خانہ کعبہ کے غلاف میں بھی چھپ جائے تب بھی ان لوگوں کو پکڑ کر قتل کرو؟ وہ عبداللہ ابن خطل کے بارے میں بخاری میں ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ آپ سے کہا گیا کہ ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، ابن خطل ایک بڑا خراب مشرک تھا اور حضرت کے خلاف عجیب عجیب حرکتیں کرتا تھا، پراپیگنڈے اور بدگوئیاں برائیاں پھیلاتا تھا، اور اس نے 2 رنڈیاں پالی تھی تو ان سے کہتا تھا کہ جو زنا کرتا تھا ان سے کہا پیسے یہی ہے کہ محمد کو 2-4 گالیاں دے دو۔ تو جب وہ اس کو پتہ چلا کہ مکہ فتح ہو گیا اور حضرت کو اللہ نے عزت و وقار نصیب فرمایا تو وہ آ کے کعبہ میں گھس گیا غلاف کے پیچھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے مارو۔ تو صحابہ نے کہا وہ متعلق باستار الکعبہ، تو آپ نے اقتلوہ، کعبے کے دیوار اور غلاف کے درمیان میں اس کو قتل کیا ہے۔ مشرک اتنا پلیت ہے کہ کعبے میں بھی معاف نہیں ہوتا۔ کوئی شخص کافر مسلمان ہو جائے تو اس کے ذمہ صاحب کا روزے نہیں، حالت کفر کا وقت ختم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، بس جب سے مسلمان ہوا ہے اس وقت سے احکام لاگو ہوں گے۔ کسی رافضی اور دیوبندی کے مناظرے کی کتاب کا نام بتائے۔ علامہ عبدالستار تونسوی اور مولانا دوست محمد صاحب قریشی، ان کی کتابیں بہت مفید ہیں اور یہ کامیاب مناظرین گزرے ہیں۔ تونسوی صاحب تو زندہ ہے، مولانا عبدالستار دوست محمد قریشی فوت ہوئے ہیں، ان کی کتابیں حاصل کریں۔ اور پگڑی کے 2 شملے رکھنے کیسے جائز ہے؟ حضرت علی سے مروی ہے محجوب بشملتین، حضرت کے 2 شملے ہوتے تھے۔ اس صدی کے مجدد کون تھے؟ میری رائے اور خیال میں مولانا مفتی محمود صاحب اس زمانے کے مجدد تھے۔ آج کل عموماً ملک کے اکثر شہروں اور علاقوں کے لوگ اپنے معاشی اور دیگر مسائل پریشانیوں میں عامل سے رجوع کرتے ہیں۔ بالکل عامل و غریبوں کے پاس کچھ نہیں، وہ لوگوں کے 4-4 10 روپے کے لیے دھوکہ بازی کرتے ہیں۔ کسی نے صف پر پیشاب کر لیا تو اس پر کپڑا ڈال کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ پیشاب ہٹا کر پھر کپڑا ڈالیں، اور اگر کپڑا اتنا موٹا ہے کہ اوپر اثرات نہیں ہے تو پھر نماز ہو جائے گی۔ قرآن پاک کی آیت بتائیں جس میں رعایا اور عوام کے مال کو صحیح اور درست جگہ استعمال کرنے کی ہدایت ہو۔ امانت کے سلسلے میں جتنی آیتیں ہیں سب میں یہی حکم ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ میں نے فرسٹ ایئر کامرس کا طالب علم ہوں، میں عالم بننا چاہتا ہوں۔ آپ سے پوچھنا ہے کہ میں انٹر کرنے کے بعد عالم کا کورس کروں یا پھر فرسٹ ایئر کے بعد؟ بس جب سے خیال آیا فوراً کرو، خیر میں دیر کی اجازت نہیں ہے۔ معلوم کرنا ہے کہ لوگ ہر جمعرات کو سمندر پر مچھلیوں کی روٹی فتنت ڈالنے جاتے ہیں، اور جب وہ ان سے پوچھتے تو کہتے ہیں اس سے ثواب ملتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی مخلوق کو رزق مہیا کرنا ثواب ہے، لیکن اگر وہ روٹیاں کسی مسلمان و انسان کو چاہیے اور سمندر میں ڈالتا ہے تو اس کی ساری نیکی پانی میں بہہ گئی ہے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو ہر طرح کے لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے اوقات بتائے۔ ہر فرض نماز کے بعد، سحری میں، رات کی گھڑیوں میں، اذان کے وقت، روزے کی افطار کے وقت، قرآن کریم کے ختم کے وقت، علم و عمل میں اپنے والد کے برابر اور سیاست میں ان کے جانشین کہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی دلیل۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ایک سیاسی آدمی ہے، علم میں پختہ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں پوچھا، بہرحال مفتی محمود کی طرح عالم تو ان کی زندگی میں بھی کوئی نہیں تھا، تو مولانا فضل الرحمان سے کیا گلہ ہے؟ لیکن مولانا فضل الرحمان کے ہم عصر علماء میں وہ ایک بہتر عالم ہے۔ مولانا کو علوم اور فنون پر باقاعدہ نظر ہے اور پوری طرح سمجھنا چاہتے ہیں۔ وہ یہاں بھی جب آتے ہیں مختلف مسائل پر مجھ سے بحث کرتے رہتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے تو فوراً کہتے ہیں کہ دکھاؤ مجھے، اور پورا یاد رہتا ہے ان کو۔ تبلیغی جماعت پر فتویٰ ہے کہ اس میں عورتوں کا جانا فتنہ ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ فتویٰ صرف مفتی رشید صاحب کا ہے اور چند لوگوں کا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عورتیں پردے میں عورتوں کو تبلیغ کر سکتی ہے۔ امام الاسر مولانا انور شاہ نے فیض الباری میں لکھا ہے کما یجب تبلیغ الرجال یجب تبلیغ النساء، جیسے مردوں کی تبلیغ ہے عورتوں کی تبلیغ کا صیغہ موجود ہے باقاعدہ۔
تبلیغ عالم کہتے یہ جائز ہے، دوسرے علماء کہتے عورتوں کا جانا نہیں، عورتوں کے لیے پردے میں جانا اپنے محرموں کے ساتھ۔ سچی بات یہ ہے کہ تبلیغ کے خلاف اس قسم کا فتویٰ عناد اور دشمنی پر مبنی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ معاویہ کے بارے میں یبعث اللہ المعاویہ یوم القیامہ علیہ رداء من نار؟ اس قسم کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ تواریخ میں کون سی تاریخ معتبر اور اچھی ہے؟ ہندوستان کی تاریخ میں تاریخ فرشتہ اور دینی تواریخ میں البدایہ والنہایہ ابن کثیر کا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ جواب سے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ وہ دنیا میں آگ سے داغ نہیں لگوائیں گے، نہ جھاڑ پھونک کروائیں گے، اور نہ ہی کوئی برا شگون لیں گے۔ بخاری۔ اس حدیث کا آسان لفظ میں مطلب بتا دے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ متوکلین ہے، اس کے اخیر میں ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ یہ ٹونے ٹوٹ کے گو جائز بھی ہے مگر ضروری تو نہیں ہے نا۔ اگر کوئی شخص ان سے آزاد ہو کر کے اللہ پر بھروسہ کرے تو ان کے ساتھ قیامت کے دن بھی یہی برتاؤ ہوگا کہ بغیر پوچھ کے حساب کتاب سیدھے جنت۔ ہدایت کے لیے کون سی شرح زیادہ؟ واہ بھائی واہ، پوری دنیا کے چاروں اطراف میں فتح القدیر شرح ہدایت جیسی کتاب نہیں ہے۔ میں انتہائی قرض اور تنگی میں مبتلا ہوں، دل سے میرے لیے دعا فرمائیں۔ یہ عجیب بات ہے، دعا تو دل سے ہوتی ہے، پر دل سے ہو رہی ہے، زبان کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے سروس کے لیے مختلف جگہ درخواست بھیجی مگر ہر جگہ سے ناکامی ہوئی۔ وہ لوگ کہتے ہیں سفارش لے کر آؤ، میرے پاس کوئی سفارش نہیں سوائے اللہ کی سفارش کے۔ بہرحال آپ اللہ سے محبت و توکل پیدا کرے، خیر ہو جائے گی۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا کیسا ہے؟ جائز باتیں جائز ہے اور ناجائز ناجائز ہے۔ دکاندار میں خرید و فروخت میں جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ حدیث میں ہے ان الکذب یمحق برکت البیع، جھوٹ بولنے سے خرید و فروخت کی برکت ختم ہو جائے گی۔ گزشتہ جمعے کو آپ نے روزی کی تنگی کے سلسلے میں فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جائے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر انگلیوں کے پورے پر 70 مرتبہ سورہ شورى کی آیت نمبر 19۔ نیز آپ نہیں فرمایا کہ جب بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے تو پہلے 3 مرتبہ مخصوص دعا پڑھے۔ یہ دعا اس وقت ذہن نشین نہیں ہو سکی، مجھے بھی یاد نہیں ہوا تو اور چیز تھی، 3 دفعہ تو اولاد کی دعا تھی، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ بعض گزارش کہ میں ایک جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں، مہربانی فرما کر اللہ آسان فرمائے اگر اس میں عزت و عفت ہو۔ عبدالرشید سخت بیمار ہے، اللہ صحت و شفا دے۔ اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو جائے، اپنا خاص رحم کرم فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، استغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء